یہ ایک ایسے پراسرار گھر کا راز ہے جس کے مالک کو مرے 200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، مگر آج تک اس گھر میں کوئی قدم نہیں رکھ سکا۔ وہاں کے محلے والوں نے ہر مہینے کی 21 تاریخ وہاں دیگیں پکنے اور چاول کی خوشبو آنے سے لے کر بہت سے ایسے واقعات بتائے ہیں کہ جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا گھر تھا، کمرے پکے تھے مگر صحن اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ وہاں ایک درخت تھا جس پر جلے ہوئے انار اگتے تھے۔ نہ اس گھر کا سودا ہوتا تھا، نہ ہی اس میں کوئی رہ پاتا تھا۔ اس گھر کے مالک کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے اپنے قبضے میں جنات کو رکھا ہوا تھا اور ان سے اپنے کام نکلواتا تھا، لیکن مرنے سے پہلے وہ انہیں آزاد نہیں کر پایا۔ تب سے آج تک وہ گھر ویسا ہی ویران تھا۔ اتنا پرانا اور خستہ ہونے کے باوجود آج بھی وہ پہلے کی طرح صاف ستھرا اور ویسا ہی تھا جیسے فضل الدین کی وفات کے دن تھا۔ 200 سال گزر چکے، آج بھی سب ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ہر سال 21ویں روزے وہاں دیگیں پکتی تھیں، خوشبو آتی تھی اور پھر عصر کے بعد رونے کی آوازیں۔ آج تک اس گھر میں کوئی ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکا۔ اس شہر میں سب گھر پکے اور جدید ڈیزائن سے بنے ہوئے تھے، مگر وہ گھر ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ وہ انار کا درخت کالے پھل اگاتا جو باہر سے بھی کالے دکھتے تھے اور اندر سے بھی کالے ہوتے تھے۔ ایک بار ایک مسافر وہاں رات قیام کرنے کی نیت سے آیا، مگر اندر قدم رکھتے ہی اس گھر کی زمین اوپر نیچے ہونے لگ گئی۔ وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ ایک بار ایک عورت کسی گاؤں سے اپنے گھر سے بھاگ آئی۔ اس کے گھر میں اس کا چاچا ہوتا تھا، اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ وہ ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے بھاگ کر اس علاقے میں آ گئی۔ اس کا نام غزل تھا۔ غزل نے سب باتیں بتائی۔ اس نے اپنے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور رات کو اپنی جمع پونجی کے ساتھ اس گھر سے بھاگ نکلی۔ کراچی سے لاہور پہنچنے تک صبح ہو چکی تھی۔ وہ سرکاری ہاسپٹل سے آگے شروع ہونے والی کچی آبادی کی طرف چل دی، جہاں سب گھر پکے بنے ہوئے تھے، مگر وہ کافی دیہاتی علاقہ لگ رہا تھا۔ وہاں پہنچی، اپنا پورا وجود ایک کالی بڑی چادر میں لپیٹے، منہ کو چادر سے چھپائے، وہ ڈری سہمی ادھر ادھر دیکھتی محتاط ہو کر چل رہی تھی کہ کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ بھاگتی بھاگتی اسی گھر کے باہر آ کر رکی جس کے باہر کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ گھر کے اندر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ گھر بالکل خالی ہے اور پورا گھر صاف ستھرا ہے۔ وہ جیسے ہی اس گھر کے اندر داخل ہوئی، ڈر کے مارے وہ ایک کونے میں چھپ گئی اور زور زور سے سانسیں لینے لگی۔ اتنے میں ہی اسے ایسا محسوس ہوا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ گھر بالکل صاف تھا اور خالی تھا۔ سب کمروں کو تالے لگے ہوئے تھے اور سامنے فضل الدین کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر لگی ہوئی تھی، جس کے آس پاس تازہ گلاب کے پھول گرے پڑے تھے۔ اسے یہ لگا کہ یہ گھر خالی ہے اور یہاں وہ اپنا ٹھکانہ کچھ دن کے لیے بنا سکتی ہے، اور یہ خیال آتے ہی وہ اٹھی اور گھر کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے گھر کا جائزہ لیا۔ لکڑی کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے اینٹوں کا صاف صحن تھا۔ یہ واقعہ آگے جا کر اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار